بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روح میں اتر جانے والی باتیں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا، تمہاری پریشانیوں کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگا کرو تم مقدر مانگا کرو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق بانٹا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس دنیا میں کم حصہ لیتا ہے، وہ اپنے لیے چین و سکون کا، راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا میں زیادہ سمیٹتا ہے، زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، یاد رکھو وہ اپنے لیے تباہ کرنے والی چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک۔ یاد رکھو، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میرے دوست یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ اس بات پر بھی غور کرنا، یہ بھی سمجھنا کہ اس کو تم پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتبار تھا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اسی لیے ہر کسی سے اس کی توقع یعنی کہ امید نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ نیت میں کسی طرح کا دکھاوا نہیں ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم اس دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے دروازے پر چل کر آئے گی، تمہارے قدموں کو چومے گی۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا، کسی کو اچھے نام سے پکارنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ پہلا، اپنے علم کو بہت زیادہ سمجھنا، دوسرا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، تیسرا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھنا، ورنہ یاد رکھو کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش تو کرو گے، لیکن یہ لوگ دنیا والے تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہوں پر حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھوں کی، اور نماز میں دل کی، اور دسترخوان پر پیٹ کی، اور اپنی نگاہوں میں حیا کی۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے: انبیاء یعنی کہ اللہ کے نبیوں کی نیند، ایک مومن یعنی کہ ایمان والے کی نیند، منافق کی نیند، اور شیطان کی نیند۔
سیدھے ہو کر انبیاء اللہ کے نبی سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن اور بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور الٹا ہو کر شیطان سوتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا یہی قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو لوگ پتھر بھی اسی کو ہی مارتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کسی انسان کی عادت مت ڈالنا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے نا تو آپ کی تمام برائیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے تو آپ کی ساری اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا ہے میرے دوست، نیک اولاد، اچھی عادت، اچھا اخلاق اور اچھے دوست جو کہ آپ کے ساتھ اچھائی سے سچائی سے رہتے ہیں، وہ بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا لوگوں کو خوبصورت کہتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے کام کرنے پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ اچھے کام جب انسان کرتا ہے تو لوگوں کو دکھتا ہے، لیکن جو اچھی نیت ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے کہا ہے، اخلاق یعنی کہ اچھی عادت، اچھا بولنا، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان جو ہے اس کا تالا ہے۔ تالا جب کھلتا ہے، انسان جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی، یعنی کہ انسان جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، اس کے بولنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو، تجربہ غلط فیصلے ہی سے تو آتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں کسی بزدل سے کبھی بھی مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ بزدل تمہاری بچی کھچی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ نمبر 1، میں سب جانتا ہوں، یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈھک بنا دیتی ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا، دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا۔ یاد رکھو، پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنے ہی وزن کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی بھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، اور دوسرے مصیبت میں چھوڑ جانے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو تو وہاں خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے میرے دوست۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، کیوں؟ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ نمبر 7، اپنے دشمن کو 1000 موقع دو
کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ نمبر 8، چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے چالاک لوگ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ نمبر 9، شرمندگی ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا لو۔ لوگ بارش سے تو بھاگتے ہیں لیکن پانی سے بھرے باتھ ٹب میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 11، ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کا فیصلہ جلدی نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، اور ہر گناہ گار کا آنے والا زمانہ فیوچر مستقبل ہوتا ہے۔ نمبر 13، عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات صرف عمر ہی آتی ہے، حکمت نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں تو انہیں ہنسائیں، ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کے سامنے چھرا گھونپے گا، پیٹھ پیچھے نہیں۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جلد یا دیر سے ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جب حالت کافی خراب ہو جائے تو بلی کا بچہ شیر کو بھی مار ڈالتا ہے۔ ایک بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بدل لیتا ہے، جبکہ بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈالنے پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے تمام تر ترقی کا دار و مدار عقل مندی سے ہی ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ، اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، نہ کہ اپنے کے برابر کے ساتھ۔ دنیا میں صرف وہی اکٹھا کریں جو آپ آخرت میں لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ ناراض ہو جائیں، غصہ ہوں تو فیصلے نہ کریں۔ جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ خوش رہو، ہو سکتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں۔ موت دھیرے دھیرے آتی ہے، جیسے چونٹی گرے ہوئے انجیر کو کھاتی ہے۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو یاد رکھو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے اس دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ذلت پشیمانی اٹھانے سے بہتر ہے کہ کچھ تکلیف اٹھا لو۔ نمبر 32، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت کے کم قیمت پر کبھی بھی مت بیچنا۔ نمبر 33، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے، ختم ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 34، جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آیا کرو، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی تلاش کرتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے۔ موت کے وقت
موت کے بعد ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ نمبر 36، ہمیشہ ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے، مزے کے لیے مت کرنا، کیونکہ مزہ تو ختم، لذت ختم، گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں دوستو، اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے تو وہ بحث کرے گا، جب وہ ہار دیکھے گا تو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازاروں میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو اس چور کے نہیں بلکہ اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو ایک گالی مذاق یا غصے میں دیتے ہو، یاد رکھو اس گالی کی وجہ سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں تمہیں لگاتار ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں بھی اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو زیادہ ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، اچھائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو ہوا بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم اس دنیا کی فکر سے بے پرواہ ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اپنے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ حضرت علی نے فرمایا، سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک بھی درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا جب کھلتا ہے، انسان جب بولتا ہے، اس کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسی عادتوں والا ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل و رسوا کرنا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر بھی کر دیا کرو۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک نوالا، ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کی ہر بات پر، آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ مشکل میں ہوں تو آپ کا سہارا بنتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بے تاب، بے چین، پریشان کر دیتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا اور لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا یہ کسی اور کی نہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شادی شدہ خواتین ذرا غور سے پڑھیں، اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں تو 2 بندوں کو کس کے پکڑ لیں، ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ اتنی خدمت کریں کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، تو آپ کا شوہر آپ سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا اور آپ کو عزت بھی دے گا، پیار بھی دے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور
اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، اس کے حکم کو مانتی ہے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کے وقت جب وہ بیمار ہو اپنی بیوی کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ اسے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والے آپ ساتھی ہوں تو عورت خود کو طاقتور اور خوب طاقتور سمجھتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ سے بارہا گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ یہ اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک آپ کی وجہ سے بھی پہنچ جائیں گی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔